ایک ہے انسٹیٹیوشن، ایک ہے جوڈیشری، ایک ہے اپوزیشن عمران خان صاحب، بلکہ 4 رادر، اور ایک ہے حکومت۔ حکومت کسی بھی قیمت پہ الیکشن نہیں کروانا چاہتی، اور وہ اس حد تک تیار نظر آتی ہے کہ اگر گورنمنٹ گر جائے، نظام گر جائے، مارشل لا لگ جائے، ایز لانگ عمران ڈزنٹ کم۔ یہ تو ہے ان کا پرسیپشن۔ دوسری چیز ہے انسٹیٹیوشن کو ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے عمران خان کی پالیسیز سے، ان کے ریئیکشن سے، ان کی وینچفل جو ان کے خیال میں ایکشن ہوں گے اس سے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ نہیں ہو۔ عدالت ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی ہے، عوام کی بات چھوڑ دیں۔ یہ تو ہے اصل بیک گراؤنڈ۔ اب اس بیک گراؤنڈ کو کانٹیکسٹ میں لے کے اب آپ ڈیولپمنٹس دیکھیں میرا ویو بالکل ٹوٹلی ڈفرنٹ تھا جب 9 ممبر بینچ تھا، جب 7 ممبر بینچ ہوا، 5 ممبر بینچ ہوا۔ میرا ویو یہ تھا کہ یار جو مرضی کہتے رہے حکومت، جو مرضی رہے کہتے، یہ 5 ممبر بینچ بھی فیصلہ دے، اگرچہ اس فیصلے کا پتہ سب کو۔ لیکن جب 3 پہ بنا تو فرینکلی اب آئی فیل کہ اب پینڈولم سوئنگ ہو گیا ہے گورنمنٹ کے دلیل کی طرف زیادہ، کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ انصاف ہوتا بھی دکھنا چاہیے، خالی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب جب سپریم کورٹ کے خود ججز کوشچن کر رہے ہیں اس بینچ کو، اور وہ متی نے بات بالکل ٹھیک کی تھی، تب 6 ججز بیچ میں سے خود ہی ہٹ گئے، اور پھر 2 ججز ایسے ہیں جو بالکل کنٹروورشل تھے رہے ہیں، اور وہ بائی نیم رہے ہیں، اور ان کو نے ریکیوز کر کے دوبارہ آ گیا، تو بڑے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں۔ نہ گورنمنٹ فرشتہ ہے، لیکن نہ ہی چیف جسٹس بھی خدا نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کرتے رہیں، اینڈ میں خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑے گا۔ مجھے اب کل کیا ہوتا نظر آتا ہے، دیکھیں گورنمنٹ اگر بوائے کاٹ کر رہی ہے جیسے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا، اور وہ نصرت نے بالکل ٹھیک پوائنٹ کیا ہے، گورنمنٹ کر رہی ہے، پولیٹیکل پارٹیز تو بھی ہیں ہی نہیں پارٹی اس میں، تو اور یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا سیکرٹریز اور ان کو بلایا ہوا، دیکھیں کل اگر یہی سپریم کورٹ کا بینچ پرائم منسٹر کو بھی بلائے گا نا ان کی حیثیت میں، تو ان کو آنا پڑے گا۔ بائیکاٹ کرنا کسی پروسیڈنگ کا اور کورٹ کے سامنے جانے سے انکار کرنا ان دا کیپیسٹی آف این آفس ہولڈر، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، ان کو کنفیوز مت کریں۔ اس لیے جو ڈیفینس سیکرٹری آئے ہیں وہ بائی دا ورچو آف دیئر آفس، ان کو کورٹ بلائے گی، بائیکاٹ بھی ہوا وہ تب بھی ان کو آنا پڑے گا۔ کل اگر وزیر اعظم کو بلائے گی تو کورٹ کو جانا پڑے گا، بھلے وہ پروسیڈنگس کو بائیکاٹ کر دیں، اپنا آرگومنٹ دینے سے انکار کر دیں۔ ابھی ایک مہینہ بڑا ہی خوفناک مہینہ ہوگا، کیونکہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ کورٹ کل نہیں تو پرسوں، خاص طور پہ جب انہوں نے آرگومنٹس نہیں دینے تو پھر تو آرگومنٹس رہ ہی تھوڑے سے گئے ہیں، وہ تو ایک دن میں ختم بھی ہو سکتا ہے کیس۔ وی مائٹ ہیو اے ججمنٹ بائی ٹیوزڈے، لیٹس سے۔ جب یہ ججمنٹ ہوگی تو یہ یاد رکھیں کہ ایک بل سائن ہونے گیا ہوا صدر صاحب کے پاس، آئی تھنک 3 دن گزر گئے ہیں، فرائیڈے یا تھرسڈے کو گیا تھا، فرائیڈے کو۔ یہ میکسیمم ڈیلے ہو سکتا ہے 20 دن، 15 سے 20 دن میکسیمم ڈیلے ہو سکتا ہے۔ آج ہو گئی ہے اپریل، میکسیمم 20-22 اپریل تک یہ لا بن جائے گا۔ اب جو بھی یہ فیصلہ دے گی یہ بینچ، اس فیصلے کو وہ چیلنج کریں گے۔ چیلنج جب کریں گے تو نئے قانون کے مطابق نئے طریقے سے بینچ بنے گا، جس میں بندیال صاحب نہیں بینچ بنا سکیں گے، 3 ججز بنائیں گے، اور ٹاپ 3 ججز میں سے 2 ایک طرف ہیں اور بندیال صاحب جسٹس سردار ہیں، جسٹس قاضی عیسیٰ اور یہ جسٹس سردار صاحب کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے جب 5 ججز ایلیویٹ ہو رہے تھے تو اس میں جو کھل کے اپوزیشن ہوئی تھی، جس میں اشتر صاحب بھی بعد میں ریزائن کر گئے تھے، تو اس میں جسٹس سردار صاحب ووٹڈ اگینسٹ بندیال صاحب، ہی سائیڈڈ ود دی ادر سائڈ۔ لا کے مطابق 3 میں سے 2-1 کی ووٹنگ ہے بائی میجورٹی۔ سو اگر بندیال صاحب نہیں بھی مانیں گے تو جو بینچ یہ 2 لوگ بنا دیں گے وہی بینچ اپیل سنے گا۔ اچھا، اس کی کونوٹیشن بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ کل اگر یہ فیصلہ سنا دیں یا پرسوں سنا دیں اور گورنمنٹ اس فیصلے کو نہ مانے تو چوتھے دن وہ بلا کے پرائم منسٹر کو سیک نہیں کریں گے، وہ بلکہ اپیل میں گورنمنٹ جائے گی۔ تو یہ مہینہ بڑا ہی اس لحاظ سے خوف، اور یہ ابھی لیگل میں وی آر لوکنگ ایٹ اباؤٹ 30 days۔ اچھا، 30 days کا مطلب اگر 20 یا 22ویں دن یہ اپیل کر دیتے ہیں یا 25ویں دن بھی اپیل کر دیتے ہیں تو 30 اپریل سے پہلے ان کی اپیل آ جائے گی ان دا فیلڈ۔ تو یہ اب بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہو جائے گی کہ جو نیا بینچ بنتا ہے وہ کتنے دن میں کہ ہیئرنگ کرتا ہے ڈے ٹو ڈے، کیا وہ 30 سے پہلے دوبارہ اس کے آئدر اور فیصلہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ یہ ہے ریالٹیز اور یہ ہے کنفیوژن۔ بالکل مالک آپ نے ٹھیک کہا، یہ ہے ریالٹی۔ اور ناظرین بڑے ایک میں چیز جی بولیں نصرت نے جو پوائنٹ آؤٹ کی نا ولی خان والی بات، بالکل یہ زبردست بات ہے۔ ہمارے سامنے سجاد علی شاہ کیس بھی ہے، لیکن ان تمام تاریخوں میں ایک چیز کامن ہے، یہ تمام 3-4 بڑے واقعات میں ہر اس واقعے کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری ایک پیج پہ تھے۔
جوڈیشری واز سپورٹڈ بائی دی اسٹیبلشمنٹ. اور بلکہ سجاد علی شاہ میں تو انہوں نے ٹھنڈ ہی کروا دی تھی, ٹھٹ کروا دیا تھا جب انہوں نے ان سے مانگا 190 میں, تو انہوں نے کہا جی ہمیں ڈیفینس کے تھرو آئیں, ہم جواب دیں گے. یہ پہلی بار اب ہو رہا ہے کہ کسی بڑے معاملے کے اندر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے, جوڈیشری دوسری سائڈ پہ ہے. جوڈیشری بھی دوسری سائڈ پہ جو ہے اب وہ ایک یونائٹڈ جوڈیشری نہیں ہے, اس میں بھی ٹوٹلی چینج ہو گیا. آج سے کچھ ماہ پہلے تک نسیم ہمیں بتایا جاتا تھا آف دا ریکارڈ جب لوگ ان کے ججز کے اندر سے کہ جی یہ 9-6 کی ڈویژن ہوئی بھی ہے, 9 جسٹس صاحب کے کیمپ میں ہے, 6 دوسرے میں ہیں. اب جب چیف جسٹس صاحب فل بینچ نہیں بنا رہے تو یہ پھر کلیئر ہے کہ یہ ایکویژن وہ نہیں رہی اور ان کا کیمپ پروبیبلی ان مائنورٹی آ گیا ہوا ہے. اب تو یہ کہا جاتا ہے ہمیں کہ جی وہ 11-4 پہ ہوا ہوا ہے. وی ڈونٹ نو, گاڈ فور, ہم اس میں سیکولیٹ نہیں کر سکتے. بٹ اینی وے فل بینچ نام بننے کا مطلب ہے نا کہ شاید وہ ڈیسیژن وہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے کہ جو ان کے خیال میں ٹھیک ڈیسیژن ہے. میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا, بات یہ ہے کہ لیکن اب یہ ایسی ایک گانٹ پڑ گئی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں مالک, آپ نے بڑی تفصیل میں بالکل صحیح بتایا ناظرین, کیونکہ یہ ہیں حقائق اور ان باتوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس جیسے آلریڈی ہی از رن آؤٹ آف آپشنز, کیونکہ یہ بالکل بات درست ہے. جو بینچ اگلے بنیں گے اور دونوں سائڈز, پی ٹی آئی بھی آئے گی, اپیل کرے گی اگینسٹ دا لا, اور یہ جائیں گے ان اپیل اگینسٹ دی الیکشنز. اور بینچ کون سا ہوگا؟ وہ ہوگا جو ناٹ دا ون دیٹ دا چیف جسٹس وانٹس. تو اس صورت میں چیف جسٹس صاحب کیا کریں گے اور پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشنز ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس.